پھر ولایت بالقوہ بالفعل کیا ہے یہ تو سمجھ آ گئی. ولایت بالقوہ ایک بیج کے مانند ہے. ولایت بالفعل کو حاصل کرنے کے لیے آگے پھر دو قسمیں ہیں، یعنی وہابی اور کسبی. آسان سمجھیں، وہاب جس کو اللہ تعالیٰ خود دے دے، اور کسب یکسب کے معنی کمانے محنت کرنے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے راتوں رات بشر حافی کو ولی بنا لیا تھا. پیارے دوستو، جب بشر حافی جیسا آدمی ولی بن سکتا ہے، شراب پینے والا، گناہ کرنے والا، میں اور آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں؟ اور بالکل اسی طرح سمجھیں کہ میں اور آپ بیج ہیں. ولایت بالقوہ، میں اور آپ بیج ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم بیج واقعی پکے سچے ولی بن جائیں اور ولایت کبریٰ کے حامل بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب دوست بن جائیں، تو پھر دوستو اس کے لیے نمبر 1 اللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دوستو، بالکل آسان سبق، عام فہم سبق، عام انداز میں سمجھیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے نبوت، دوسری ہے ولایت. نبوت اور ولایت. نبوت وہابی چیز ہے، یعنی اللہ کی عطا ہے، وہ رب جس کو چاہے دے دیں. آج نبوت کا دروازہ بند ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. معلوم ہوا نبوت کا دروازہ بند. اب اس کی توقع کرنا کوئی نبی آئے گا، کوئی فرضی فراڈی تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا ہے. البتہ دوسرا شعبہ نبوت اور ولایت. ولایت کے شعبے کی بات یہ ہے کہ ولایت کا دروازہ کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا. ولی پہلے بھی پیدا ہوئے، حال میں بھی پیدا ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے. لہذا میں اور آپ میں سے کوئی نبی تو بن نہیں سکتا، البتہ ولی بن سکتا ہے. البتہ ولی بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ولیوں میں شامل فرما دے. ولی کس طرح بن سکتا ہے اور کیا شکلیں ہیں؟ دوستو سمجھیں، ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ. چھوٹی ولایت اور بڑی ولایت. ایک درجے کی ولایت ہم سب اہل ایمان کو حاصل ہے. ایک درجے کی ولایت ہم سب اہل ایمان کو حاصل ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. معلوم ہوا، اور عجیب اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عجیب الفاظ استعمال فرمائے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. سمجھیں کیا بڑی بات ہے اس میں. یہ ایسے ہے جیسے وقت کا کوئی بادشاہ کسی بھنگی کے بارے میں کہے کہ وہ فلاں بھنگی جو کیرانے کے فلاں علاقے میں رہتا ہے وہ میرا دوست ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ بھنگی کہے کہ فلاں بادشاہ میرا دوست ہے، فلاں MP صاحب میرا دوست ہے، فلاں مکھیا میرا دوست ہے، یہ ایک بات ہے. لیکن یہ بات زیادہ بڑی ہے کہ MP خود کہے کہ فلاں میرا دوست ہے. یہ بات زیادہ بھاری بھرکم ہے کہ اس کائنات کا مالک
رکھتے رکھتے اور ذرے ذرے کا مالک اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ معلوم ہوا ہم اور آپ سب کے سب گویا دوستو اللہ کے ولی اور دوست ہیں۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت بالقوہ یہ سب کو حاصل ہے۔ رہا مسئلہ ولایت بالفعل کا، تو اس کے لیے فعل کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ ولایت بالقوہ سب کو حاصل ہے، کیا مطلب؟ بہت سارے نہیں سمجھ پا رہے، چہروں سے ایسا لگتا ہے، آئیے ذرا کھول کے سمجھ لیتے ہیں۔ ولایت بالقوہ اور ولایت بالفعل، حضرت شیخ نے اپنی زبان میں فرمایا کہ ولایت بالقوہ تو ہر مومن ہے، لیکن ولایت بالفعل کے لیے فعل محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ اور کوشش کرنا پڑے گی۔ مجاہدہ جیسے جیسے مجاہدات ہوں گے ویسے ویسے ولایت بالفعل حاصل کر لے گا۔ کیا مطلب؟ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی بیج ہے، کٹارے کا بیج، درخت کا بیج، اناج کا بیج، مکی کا بیج، باجرے کا بیج، انگور کا بیج، انار کا بیج، کوئی بھی بیج ہے، ہر بیج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ درخت بن جائے۔ بات سمجھ آ رہی دوستو؟ بات سمجھ آ رہی؟ ہر بیج کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ درخت بن جائے، لیکن شرط ہے، کیا؟ دو شرط ہے۔ نمبر ایک، زمین قابل کاشت ہو، وہ بنجر نہ ہو، وہ کلر نہ ہو، وہ کنکر نہ ہو، یعنی پتھریلی زمین نہ ہو۔ نمبر ایک، زمین ہموار و نرم ہو، ایک بات۔ نمبر دو، بیج کو اگر درخت بننا ہے تو اس کا جو کسان ہے یا مالی ہے وہ ذرا محنتی ہو اور تجربہ کار ہو۔ اگر بیج ہے اور زمین معیاری ہے اور کسان مالی فکر مند اور تجربہ کار ہے اور برابر اپنی محنت کو پانی دیتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، دھیان دیتا ہے، یاد رکھیں ہر بیج درخت بن سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھیں کہ میں اور آپ بیج ہیں، ولایت بالقوہ، میں اور آپ بیج ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم بیج واقعی پکے سچے ولی بن جائیں اور ولایت کبریٰ کے حامل بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب دوست بن جائیں، تو پھر دوستو اس کے لیے نمبر ایک، دل کی زمین کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، دل کی زمین کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور نمبر دو، جس اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، شیخ، کسان، مالی کا تجربہ کار ہونا اور فکر مند ہونا اور بار بار سیراب کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ لگتا ہے بھی نہیں آئی۔ اچھا سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ہوا آ گئی، ہم تب تک بھی نہ سمجھے۔ یہ آج جب احمد اللہ میں ابتدا میں پڑھانے گیا، حیدرآباد، بنگال، مہاراشٹر، اس طرف کے طلبہ تھے، اور غضب بالائے غضب پہلے دن ہدایہ ثانی ملی، اور ہدایہ ثانی بھی بیچ میں سے ملی۔ میں 20 سال میں آیا تھا، تو میں جب طلبہ سے پوچھتا سمجھے، وہ ایسے گردن ہلاتے، میں سمجھا بھی نہیں سمجھے۔ میں پھر واپس سمجھاتا، پھر پوچھا سمجھے؟ اب جب 5-6 مرتبہ ایسا ہو گیا اور میں مثالوں پہ مثالیں دیتا گیا، تب ایک طالب علم ہمارے علاقے کا تھا، اس نے کہا جی یہ حیدرآبادی اور یہ مہاراشٹری، ان کے ہاں جو کہتے ہیں نا، سمجھ گیا، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں ایسے، ان کے یہاں کہتے ہیں ایسے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمارے مصیبت ہی بنے۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں سمجھے، تو اس کا مطلب ہے ہم ہی نہیں سمجھے، یہ سمجھ گئے۔ بہرحال پھر ولایت بالقوہ بالفعل کیا ہے یہ تو سمجھ آ گئی۔ ولایت بالقوہ ایک بیج کے مانند ہے، ولایت بالفعل کو حاصل کرنے کے لیے آگے
پھر دو قسمیں، یعنی وہابی اور کسبی. آسان سمجھیں، وہاب جس کو اللہ تعالیٰ خود دے دے، اور کسب یکسب کے معنی کمانے محنت کرنے کے آتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ولایت ہر بندہ ولی بن سکتا ہے، شرط ہے وہ مجاہدے کرے، کسب کرے، محنت کرے، اللہ سے مانگے، سنت شریعت پہ چلے، شیخ کے بتائے ہوئے طرز پر اختیار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تہجد پڑھے، جی ذکر اللہ کرے، طہارت پر باقی رہے، اللہ سے مانگتا رہے، یہ سب مجاہدات کرتا رہے، محنت کی بھٹی میں تپتا رہے. اگر وہ محنت کی بھٹی میں تپے گا اور دوستو محنت کرتا جائے گا اور قدم آگے بڑھاتا جائے گا، تو یاد رکھے اس کو کہتے ہیں کسب. اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ کسب. یعنی محنت کی اس نے، اور جیسے کسب کرے گا تو پالے گا. محنت قرآن پاک میں ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں ہمیں پانے کے لیے جہاد کیا، محنت کی، لنہدینہم سبلنا، ہم یقیناً انہیں مل کر کے رہیں گے. کسب میں دنیا ہی کے راہ میں، حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کسب میں دنیا ہی کے راہ میں، دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، اور عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی. خلق میں میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی. معلوم ہوا کہ آدمی اگر کسب کرے، محنت کرے، ہمت کرے، تو اللہ رب العزت اس کے کسب پر، اس کی محنت پر اسے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے میں اور آپ کسب سے نہ ہٹیں، محنت کریں. جو محنت کا کام ہے ہمارے، ہم محنت میں آگے بڑھیں. وہب کیا ہے؟ ایک کسب ہے، ایک وہب. وہب کیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. ہمارے دوست کسب کرتے ہی نہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو ذکر کے بارے کہا نہیں کرنا، جو تلاوت کے بارے میں کہا نہیں کرنا، جو گناہوں سے بچنے کے بارے میں کہا نہیں بچنا. مجاہدات آ رہے ہیں بچنے پر، وہ مجاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. مجاہدہ کرے گا تو یہ پالے گا. بعض مرتبہ لمبے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. حضرت خواجہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدہ دیکھو، کیا عظیم مجاہدہ ہے جی. نہ جانے کتنے لوگوں نے کیسے کیسے مجاہدات کیے، اور مجاہدات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. نہاوند کے گورنر جب ان کے ذمہ دار حاکم میٹنگ لے رہے تھے، تو دوران میٹنگ نہاوند کے گورنر کو چھینک آئی، اور چھینک آنے پر دیکھا کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے، ایک دم سے انہوں نے اپنی کونی سے، اپنے ہاتھ سے ایسے ناک صاف کر لی، ایسے کر کے. بس یہ ناک کا صاف کرنا تھا. حاکم وقت کو غصہ آ گیا، ارے میری وردی کی تھی ناقدری، میری وردی سے ناک صاف کر رہا، انتہائی بیوقوف معلوم ہوتا ہے. چنانچہ بھرے مجمع میں ان کو ذلیل کیا، تم پاگل ہوتے ہو، ناقدرے معلوم ہوتے ہو. ارے چھینک آئیے تو کپڑا رکھتے، رومال رکھتے، تم نے وردی کی قدر نہیں کی اور وردی سے ناک صاف کر دی. اس کا مطلب تمہارے دماغ میں ہماری وردی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بہت کچھ سنائی، بھرے مجمع میں ان کی توہین کی. چنانچہ وہ اس وقت وہاں سے آگے تنہائی میں آئے تو دل میں بات لگ گئی اور خیال آیا، اوہو میں نے دنیا کے گورنر کی وردی سے ناک پوچھ لیا. تو اسے اتنا تیش اور جلال آیا، اسے اتنا تیش جذبہ اور جلال آیا کہ سارے مجمع کے سامنے میری بے عزتی کر دی. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مجھے میرے رب نے جو ولایت کی وردی دی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، مجھے میرے رب نے جو ولایت کی وردی دی ہے، اگر گناہ کے ذریعے میں نے اس ولایت کی وردی کو گندا کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت بھرے مجمع میں انبیاء اور شہداء کے مجھ پر دفے لگائیں اور مجھے وہاں ذلت کی کھانی پڑے. لہذا آج ہی غور کرنا چاہیے. چنانچہ فیصلہ لیا اور حاکم کے دربار میں پہنچ گئے. دربان تھے، کون کہاں سے آئے؟ کہا نہاوند کا گورنر. کیوں آئے؟ بادشاہ سلامت سے بات کرنی ہے. 2 منٹ کہ ہم پوچھ کے آتے ہیں. چنانچہ کہا جی وہ نہاوند کے گورنر ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کہاں بلائیے. چنانچہ جیسے کہ جی حاکم صاحب ایک بات رکھنی ہے. جی کہو. کہ جی جیسے کل مجلس میں چھینک آ گئی تھی مجھے کہ جی اور اس کے ذریعے میں نے
ناک وردی سے صاف کر لیا تھا کہ جی آپ یہ بتاؤ وہ چھینک کا آنا میرے اختیار میں تھا یہ غیر اختیاری بات تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو آپ کے اختیار میں غیر اختیاری معاملہ ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی کہ دیکھو غیر اختیاری معاملے پر آپ نے مجھے بھرے مجمع میں ذلیل کر دیا۔ اب سنو بات، جب آپ کی وردی کی بد احترامی ہوئی تو آپ نے بھرے مجمع میں میری توہین اور انسلٹ کی، کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی دی وردی کو گندا کرتا رہوں گا تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی اور اس کے لیے کوئی میری تیاری نہیں؟ لیجیے یہ پکڑیے اپنی وردی اور میں چلا ہوں استعفیٰ دے کر۔ آپ حاکم وقت سوچنے پر مجبور، کر ٹھہرو تو ذرا، کر ٹھہر گیا، چل لیا، سن لیا میں نے آج تک، بہت پیسے کمائے، بہت کہ سوچ لو ٹھنڈے دماغ کہ سوچ لیا سب کچھ، اپنی وردی ایک طرح سے وردی پھینکی اور نکل گئے۔ جب باہر آئے تو سوچا اب یہ ولایت کی وردی تو ملی ہے لیکن اس کو پختہ کیسے بناؤں، صغرا کو کبرا میں کیسے چینج کروں، اس کے لیے سوچنے لگے، مانگنے لگے۔ حضرت سراج کے یہاں پہنچے خانقاہ میں، حضرت سراج کے یہاں خانقاہ میں گئے، 24 گھنٹے کچھ وقت گزارا، انہوں نے ان کو دیکھا، پرکھا، جانچا اور کہا کہ میری رائے ہے پیارے آپ کیوں آئے ہو؟ کہا جی میں گورنر ہوں اور اس لیے آیا ہوں۔ کہ پھر ایک کام کریں، یہاں آپ کو آپ کی خوراک نہیں ملے گی، آپ اس کے لیے حضرت جنید کے دربار میں جاؤ۔ کہا جی ٹھیک ہے، حضرت جنید بغدادی کے دربار میں چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی کے دربار میں پہنچے تو پہلی ملاقات ہوئی، کہا کون اور کہاں سے اور کیوں؟ کہا جی میں ایک گورنر ہوں اور گورنری کو چھوڑ کر ولی بننا چاہتا ہوں، ولایت حاصل کرنے آیا ہوں۔ کہ گورنر ہو؟ کہ جی گورنر ہوں، استعفیٰ دے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب تو پھر بہت محنت کی ضرورت ہے تمہارے اوپر، گورنری تمہارے دماغ میں گھسی ہوگی۔ یہ چپ رہے۔ کہ ایک کام کرو، ولی بننا ہی چاہتے ہو ویسے ہی کہہ رہے ہو کہ جی نہیں واقعی ولی بننا چاہتا ہوں؟ کہ پھر ایک کام کرو، یہاں سے جاؤ واپس اور 1 سال دکان قائم کرو گندھک کی۔ گندھک ایک بدبودار شے ہے جو خارش والوں کو لگائی جاتی ہے۔ کہ جاؤ 1 سال تک گندھک بیچو۔ کہ 1 سال تک؟ کہ جی 1 سال تک۔ اب سوچنے لگے، ایک طرف ولایت اور ایک طرف گندھک، اب گندھک گورنر کیسے بیچے؟ اس سے بہتر تو یہی تھا حاکم کی سن لیتا۔ کہاں جاؤ گندھک بیچو، چنانچہ نکل گئے، بازار میں دکان قائم کی اور 1 سال تک برابر گندھک بیچا۔ گراہک آتے تھے، بول بھاؤ کرتے تھے، اب یہ تو گورنر صاحب تھے، یہ سب کھینچتا رہا۔ مختصر یہ کہ 1 سال کے بعد پھر آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ کہا جی وہ نہاون کا گورنر۔ کہ کیا لینے آئے؟ حضرت ولی بننے آیا ہوں۔ کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ کہ نہیں ولی بننے آیا ہوں، آپ نے بھیجا تھا، کس لیے؟ 1 سال تک دکان قائم کرو گندھک کی، میں گندھک بیچ کے آیا۔ کہ کیا کہا تھا؟ 1 سال تک، کہ میں برابر 1 سال اچھا دن گنتا رہا؟ کہ جی دن گنے ہیں۔ کہ واپس جاؤ، تم دن بھی گنتے رہے، جاؤ 1 سال اور کرو۔ پھر یہاں سے نکال دیا۔ کہ مجلس بیٹھوں؟ کہ مجلس بیٹھنے کی اجازت نہیں، واپس نکل جائے یہاں سے، جن پیرو آیا۔ 1 سال پھر گورنر کو واپس کیا، 1 سال پھر دکان قائم کی، اور اب کے بار زمانہ یاد نہیں کیے، دن یاد نہیں کیے، سال سے اوپر نکل گیا۔ پھر گئے، پھر الیکس سے لے کیا کون؟ کہ جی وہ گورنر 2 سال گندھک کی دکان کر کے آیا آپ کے حکم پر۔ یہ تو بہت ہو گئی۔ کہ جی جیسے آپ فرمائیں۔ کہ ایک کام کریں، ابھی بھی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں اور ابھی بھی میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، اگر ولی بننا ہے تو 1 سال جاؤ اور کشکول لو اور در در بھیک مانگو، چندہ کرو۔ اب گورنر صاحب سوچنے پر مجبور ہو گئے، اوہو 2 سال گندھک، 1 سال بھیک میں گورنر، اور اس کے بعد نہ جانے پھر کیا لگا دیں۔ سوچنے پہ مجبور ہوئے، کہا ولایت تو لینی ہے مگر اللہ کی۔ جی حضرت جیسے آپ فرمائیں۔ کہا دیکھ لو۔ کہ جی دیکھ لیا میں نے، کشکول خریدوں گا اور در در بھیک مانگوں گا۔ کہا جاؤ، نکل گئے۔ کہا ادھر تو آؤ، اس بھیک کا کرو گے کیا؟ تم تو کھانے کے حقدار نہیں ہو۔
کہ سنو ڈیلی بھیک مانگنا اور شام کو جب جمع ہو جائے غریبوں کو لٹا دینا. جی ٹھیک. چنانچہ گئے. دوستو اللہ کو پانے کے لیے حکم شیخ پر ان مجاہدات کی بھٹی سے گزرے کیا. 1 سال تک پھر بھیک مانگتے رہے. دنیا گالی دیتی تھی. گورنر تکڑا سان جوان طرح طرح کی فقرے کیسے گئے سب سنتے تھے. تنہائیوں میں آ کے روتے تھے اور کہتے تھے پیارے رب میری شامت آئی, میں آپ کی ولایت لینے آیا اور مجھے کہیں گندک بیچنی پڑی اور کہیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں. پیارے اللہ آپ مل جائیے. آپ کیسے آئیں گے میرے دل میں؟ آپ آ جائیے, سما جائیے. پیارے رب میں آپ کو مانگنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں. آپ کو پانے کے لیے سکے نہیں چاہیے, آپ کو پانا چاہتا ہوں. محنت کرائی, مجاہدات کرائے. جب پھر 1 سال فقیری کر لی, پھر آئے. کہا کون؟ کہا جی وہی گورنر. اچھا گورنر صاحب آ جاؤ. قریب لگایا, سینے سے لگایا اور ایک ضرب ماری. کہا اب میرے پاس رہو, اب محفل میں شرکت کرو. چنانچہ محفل میں شرکت کے مجاز ہوئے, اجازت ملی, بیٹھنے لگے, باتیں سننے لگے. بڑھتے گئے. کون ہے گورنر اور اتنے جو مجاہدات کی کیا پایا؟ یہ وہ شخص ہے. ایک مرتبہ گھر سے نکلے, غیب سے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا. عجیب مذاق سا کیا. الہام فرمایا اے ہمارے عاشق کہاں جاتا ہے یہ گستاخی والا وضو کر کے؟ کہا پیارے رب آپ کی چوکھٹ پر. سنا گستاخی والا وضو, واپس ہو لیے. اچھا جلال بھی دکھاتا ہے ہمیں. پھر پلٹے. کہا چیخ ماری اللہ. کہا اچھا اب ہمیں یہ تجلیات بھی دکھاتا ہے اپنی. فرمایا سن اگر زیادہ اترائے گا اور چوں چرا کرے گا میں تیری کلی دنیا کے سامنے کھول دوں گا. دنیا میں تمہیں کوئی منہ لگانے والا نہیں رہے گا. انہوں نے پلٹ کے جواب دیا. فرمایا آپ میری کھولو, میں آپ کی کھولوں گا. میں دنیا کو بتاؤں گا اے لوگو میرا رب اتنا مہربان اور رحمت والا ہے. کوئی جھوٹ موٹ بھی کہہ دے پیارے رب معاف کر دو, وہ سال کے برس کے بڑے بڑے پاپ معاف فرما کر بندے کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں. کہا زمین پر کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں چھوڑوں گا, اتنا آپ کی ستاری اور غفاری کو بیان کروں گا. آواز آئی نہاوند کا گورنر شبلی. فرمایا اے شبلی نہ تو میری بتا نہ میں تیری بتاؤں گا. ایسے قیمتی بنے تھے. یہ حضرت شبلی جا رہے, بچوں نے اٹھا کے اینٹیں ماری. جہاں جہاں اینٹوں سے خون گرتا تھا زمین پر, خون نکل کے گرتا تھا. جہاں زمین پر خون گرا فوراً اللہ کا نقش بن جاتا تھا. ایسے اللہ کی ذات اندر سمائی تھی. پتہ لگا ایسے بنتا ہے جب بندہ کسب کرتا ہے. کسب کسی کا بیکار نہیں جاتا ہے. دوسری چیز ہے وہب. آخری بات ہے وہب کس کو کہتے ہیں؟ بہت ساروں پر وہب ہوا. بشر حافی شراب پینے والے, گناہ کرنے والے, عشق و عیاشی کے بازار میں رہنے والے, شراب پی رکھی دھت ہیں, گلی میں جا رہے, آدھا ہوش آدھے بے ہوش. اللہ کا نام کا ایک پرچہ, اللہ کا کلام قرآن کے ورق جیسے مل جاتے ہیں, زمین پہ پایا پڑا ہوا نالی میں, بس اٹھا لے, اوہ میرے رب کا کلام ہے, اس کو دھلا, چوما چاٹا سر پہ لگایا, بلند مقام پہ رکھ دیا. رات کو سو گئے. غیب سے آواز آئی, اللہ نے فرمایا بشر حافی اٹھ جا, میں نے تجھے آج سے اپنا ولی بنا لیا ہے. میں پیارے رب میں تو شرابی ہوں. کہ کوئی دقت نہیں ہے, تو شرابی ہے. کل جو تو نے شراب پینے کی حالت میں بھی میرے نام کو گندے نالے سے اٹھایا اور اسے دھل کر چوما اور چاٹا اور بلند مقام پہ رکھا, کہا میں تجھے شراب خانے سے نکال کر اپنا ولی کیوں نہیں بنا دوں؟ یہ میرے اختیار کی بات ہے, وہ تیرے اختیار کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے راتوں رات بشر حافی کو ولی بنا لیا تھا. پیارے دوستو جب بشر حافی جیسا آدمی ولی بن سکتا ہے, شراب پینے والا, گناہ کرنے والا, میں اور آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں؟ غور کریں آپ کیسے ولی تھے. پیدل, حافن کے معنی ننگا چلنے والا, بغیر جوتوں کے زمین پر سفر کرتے تھے. کسی صاحب نے دیکھا ان کے گھوڑے نے لید کی, کہا اوہو شاید آج بشر حافی انتقال کر گئے. کہا نہیں کیسی بات کرے, کہنا کر گئے.
کہ کیسے پتہ لگا کہ میرے گھوڑے نے راستے کے درمیان میں لید کر دی۔ فرمایا اگر بشر حافی زندہ تھے تو یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ جب سے بشر حافی نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی بنایا، فرمایا وہ دن اور آج اللہ، چونکہ وہ زمین پہ پیدل چلتے تھے بغیر جوتے کے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یہ شعور دے دیا تھا میرا ولی ان گلیوں سے گزرے گا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری گندگی اس کی راہ میں آ جائے۔ لہذا جانوروں کو حکم ہوا تھا کہ کوئی جانور راستے میں کبھی بھی کوئی گندگی نہ کرے۔ کیا عجیب عظمت تھی! دنیا والوں کے اشتہارات سے کچھ نہیں، دنیا والوں کے یوٹیوب سے کچھ نہیں، دنیا والوں کے فیمس کرنے سے کچھ نہیں، دنیا والوں کی تعریفات سے کچھ نہیں۔ جب کوئی بندہ تنہائیوں میں رب سے جڑتا ہے اور رب کا بنتا ہے، یاد رکھو وہ جانوروں کو اشتہار پہ لگا دیتے ہیں کہ پاخانہ مت کر دینا راستوں میں۔ انہوں نے پوچھوایا کہ کل تک تو زندہ تھے، معلوم کرایا، تحقیق ہوئی کہ واقعی بشر حافی 2 گھنٹے پہلے انتقال کر گئے اور ابھی لوگ ان کو غسل دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جانور نے راستے میں لید کر دی، وہ نہ رہا جس کی وجہ سے جانوروں کو حکم تھا کہ گندگی مت کرو۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا اتنا برا آدمی اور اتنا قیمتی بن سکتا ہے، ہم اور آپ کیوں مایوس ہیں؟ ہم کیوں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں محروم ہیں؟ ہم کیوں کسی اعتراض والے کی سب میں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے جو اٹھا لے مینا اسی کا ہے۔ ہم آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ نہ عالم، نہ عالم، نہ کوئی ایسی بات، بلکہ حاکم تھے، حکومت کرتے تھے۔ کیسے کیسے رب ہدایت دیتے ہیں۔ پھولوں کی سیج بنائی گئی، پہلے آج جیسا نہیں تھا، بیڑ کے چاروں طرف پھول لگا دیے، باندی نے محنت کی، بیچ میں بادشاہ صاحب لیٹتے تھے، وہ پھول لگا کر اسے نیند آ گئی، وہ سو گئی، جیسے سوئی تو آنکھ لگ گئی، بادشاہ ہے دیکھو ہو یہ باندی میری جگہ پڑ گئی، غصہ ہو گئے، جلال میں آئے، اور جلال میں آنے کے بعد باندی کو اٹھوایا اور پٹوایا، بہت پیٹا، کہا مجھے معاف کر دو، روئی، جب چھوڑ دی تو ہنسنے لگی، بادشاہ نے پھر پکڑ لیا، روئی کیوں اور ہنسی کیوں؟ کہا روئی تو اس لیے آپ نے میری جو پٹائی کی، کہا ہنسی کیوں؟ ہنسی اس لیے کہ میں مشکل سے 15 منٹ اس بستر پہ سوئی، 15 منٹ سونے کے بعد اس بستر پر مجھے اتنی پٹائی ہوئی، اتنا پیٹا گیا، اور جو بندہ ساری عمر سے اس بستر پہ سو رہا ہے وہ قیامت کے دن کتنا پٹے گا، وہ قیامت کے دن کتنا پٹے گا۔ بس ان جملوں کا کہنا تھا، بات وقتی طور پر ہو گئی، لیکن تنہائیوں میں ان جملوں نے دل کے تار چھیڑ دیے۔ فرمایا صحیح کہا عورت نے، جب وہ اتنی پٹی میں کتنا پٹوں گا قیامت میں، اوہ اگر میں نے رب کو راضی نہ کیا۔